إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ کے بندو، آپ کے سامنے اللہ کی سچی اور مقدس کتاب قرآن کریم، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہونے والی۔ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اپنا انتظام اپنے بندوں کے لیے اس لیے کیا ہے کہ وہ آگ سے بچ جائیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے تاکہ یہ بھٹکے ہوئے انسان جو آگ کا ایندھن بننے جا رہے ہیں وہ اس سے بچ جائیں۔ اور یہی انتظام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو محفوظ کر لیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر کہیں سے باطل داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے سب سے پہلے حافظ اور اس کتاب کے اوپر سب سے پہلے عمل کر کے دکھانے والے، یعنی یہ ایسی باتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور جس کا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے یہی بات سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پورا عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات، اور ان باتوں پہ سب سے بہترین عمل کر کے دکھانے والا ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہونی چاہیے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے اپنی اس آیت کے اندر فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ ان سے کہو کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا مہربان رب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اگر آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشل راہ بنائیں، اس پہ عمل کریں، اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف اور واضح ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کے عالم اور مشائخ کو اور پیروں مولویوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے۔ ہم ان کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں، ان کی ہر بات مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہمارے لیے وہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی واضح اور صاف ہے، جبکہ یہ دنیا دار لوگ جو اپنے دین کو چند پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں، ہمیں ان کا عمل زیادہ مرغوب ہے، ہم ان کی
بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہ رہا۔ اسی میں سے ایک آج کا جو موضوع ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ بات سوچ رہے ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کیوں نمونہ نہیں بنا رہے؟ ہمارے لیے تو ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اگر میری بات کی تصدیق چاہتے ہیں تو آج اپنے موبائل اور یہ سوشل میڈیا اس کو دیکھ جائیں، جو آج کا میرا موضوع ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات کس حد تک درست ہے۔ آج ہم کسی بھائی کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کریں، آپ دیکھیں گے کہ بھائی کی تصویر ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، پل پل کی تصویریں کھینچ کھینچ کر اس پہ آویزہ کر دی جاتی ہیں، اس کو شائع کر دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جیسے تصویر کشی کوئی گناہ ہی نہیں، بہت معمولی سی بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس قدر تصویریں آج انسان اس تصویر کشی کے گناہ کے اندر اس طرح لت پت ہو چکا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ بیان ہی نہیں کیا ہو۔ بھائیو یاد رکھیے گا، یہ گناہ کی دلدل یہ ایسی دلدل ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان اگر پہاڑ سے اترتا ہے تو اس کا صرف ایک قدم رکھنا کافی ہوتا ہے، اس کا اگلا قدم خود بخود نیچے کی طرف آتا چلا جاتا ہے اور وہ پستی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہوں میں اس طرح انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اس چیز کی بالکل واضح مثال ہے کہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اس تصویر کشی کے کس طرح گناہ میں مبتلا ہے۔ ایک لفظ کتنا عام ہو چکا ہے، سیلفی کا۔ ذرا غور کریں کہ یہ لفظ سیلفی کیا میری ایجاد ہے یا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی ایجاد ہے؟ یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ جس نے ایجاد کری، یہ کیمرے کے ساتھ ایجاد ہوئی۔ جس نے سیلفی لی اس نے اس بات کو پروموٹ کیا کہ تم اپنی تصویر اس طرح بھی بنا سکتے ہو۔ آج جو انسان اپنی تصویر اس طرح بناتا ہے جسے ہم سیلفی کہتے ہیں، اور وہ اس میں خوشنما نظر آتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے ایک راستہ ہموار کرتا ہے، اس کے لیے ایک مثال چھوڑ جاتا ہے کہ تم بھی ایسے بناؤ۔ اور جو انسان اس کی تصویر کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر اپنی سیلفی بنائے گا، اس کا گناہ اس کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اس قدر خطرناک گناہ ہے جس کو آج ہم نے بالکل معمولی سمجھا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا اکیلا داتا ہے، مشکل کشا ہے، غوث العظم ہے، وہ لوگ جب اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں تو کس قدر افسوس ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے دنیا سے الگ ہو کر قبروں کو کچی رکھتے ہیں اور تعویذ کو شرک صرف اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ وہی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ اپنے سامنے یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ رکھو جو آج آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی قیمت، خون کی قیمت، داغ لگانے والے اور لگوانے والی، سود کھانے والے اور کھلانے والے سے منع فرمایا، اور تصویر کشی کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک ایمان والا جس کے دعوے کیا ہیں کہ وہ دنیا سے کٹ رہا ہے اللہ کے دین کی وجہ سے، وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے دنیا میں کسی چیز کی تصویر بنائی تو قیامت کے اندر اس کو تکلیف دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونک، اور وہ نہیں پھونک سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی تیسری روایت کے اندر فرمایا ان اشد الناس عذابا
کہ لوگوں کو سب سے زیادہ شدید ترین عذاب عند اللہ یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا. تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ تصویر بنانے والے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن نہ جانے کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے خاندان اس دنیا سے کٹ کر اس دنیا کی رسوائی لے کر الگ ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے برے بن گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو داتا دستگیر مشکل کشا مانتے ہیں. وہ ان تعویذات کو شرک مانتے ہیں جس کے اوپر آج اس قوم کا ایمان ہے. وہ ان باتوں کی وجہ سے لوگوں سے اجنبی ہو گئے. لوگوں کے درمیان آج ان لوگوں کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ اس گناہ کے اندر سے نکل ہی نہیں پا رہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے دھوکہ ہی دیا تھا. وہ سیدھا سیدھا آ کے اس نے کچھ نہیں کہا تھا. اس نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں صرف اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں ہمیشہ جیتے نہ رہو، تم فرشتے نہ بن جاؤ. یہی تو دھوکہ تھا. آج اسی قسم کا دھوکہ کہیں ہمارے درمیان تو نہیں. ہم کس کس قسم کے دھوکوں میں آئے ہوئے ہیں اس تصویر کی طرف سے. اگر ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان یا ہمارے دلوں کے اندر یا ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں وہ کون سے دھوکے ہیں جو اس شیطان نے ہمیں اس تصویر کشی کے گناہ کے اندر مبتلا کر کے رکھا ہے اور ہم نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. تو اس پہ غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے، جتنے مسلک آج ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے تمام کے علماء کی تصاویر آپ کو ملیں گی. تمام کے تمام میڈیا پہ آنے والے ہیں، ویڈیو بنانے والے ہیں. تو کہیں ہمیں اس شیطان نے یہ دھوکہ تو نہیں دیا کہ یہ اتنے بڑے بڑے عالم، ان کے پاس سالوں کا علم ہے، کیا انہیں نہیں پتا کہ تصویر کشی گناہ ہے؟ اگر ان کو پتا ہوتا تو یہ کام کرتے. یہ تو دین کا کام کرنے والے ہیں، شاید کچھ تو پتا ہوگا. کہیں یہ دھوکہ تو نہیں دیا؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو آج یہ تو نہیں بتانے والا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا اصل موضوع اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آگ تو میرے اپنے گھر میں لگی ہے، میرے اپنے اس طرف جا رہے ہیں. پہلے میں اپنی تو اصلاح کر لوں، میں ان لوگوں کو تو اصلاح کی طرف لے آؤں، ان کی تو اصلاح کر لوں جو اس دین کے دائی ہیں. انہوں نے اس دین کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے تک پہنچائیں گے. پہلے ان کی اصلاح تو کر لوں. ہاں، صرف یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جتنے عالموں کی تصویر آج دیکھی جا رہی ہیں، جتنے لوگ میڈیا پہ آ رہے ہیں، وہ جواز صرف اتنا پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے اگر تصویریں بنائی جائے، اللہ کے دین کے لیے اگر اس کی ویڈیو بنائی جائے تو پھر ناجائز چیز بھی جائز ہو جاتی ہے. یعنی ان کے نزدیک بھی یہ چیز ناجائز ہے، ناجائز ہی ہے، وہ اس کو جائز نہیں مانتے. کوئی بھی عالم نے آج تک تصویروں کو جائز کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے. آپ چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس بات کو غور سے دیکھا جائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کا نام لے کر پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلک میں کیوں نہ ہو، اور ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے دونوں کی زندگیوں میں کتنا تضاد ہے. ایک انسان وہ جو پل پل کی تصاویر، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے سب کی تصویریں لے رہا ہو اور دنیا کو دکھا رہا ہو، وہ اور اللہ کے نام کے اوپر جو کیا جائے، دونوں میں فرق ہے. جائز وہ بھی نہیں ہے. اللہ کے دین کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر جائز کچھ بھی نہیں رہ جاتی. اور اگر کسی انسان کو یہ دھوکہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا عالم، تو میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مشکات کی روایت رکھنا چاہوں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جو نبی کو قتل کرے، یا جہاد میں اس کو نبی قتل کرے، یا جو والدین میں سے کسی ایک کو قتل کرے، اور جو شخص تصویر بنائے، یا جو عالم اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے، اس پر بھی سخت ترین عذاب ہوگا.
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ کوئی عالم غلطی کر سکتا ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے کہ جو علم رکھتا ہو وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے. اور جیسا بتایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی کو منع فرمایا ہے، بہت سخت وعید آئی ہے. اس کا مطلب ہے اس عالم نے اپنے علم کے مطابق عمل نہ کیا. تو یہ دھوکہ نہ کھاؤ میرے بھائیوں، یہ شیطان آ کے مختلف طرح سے دھوکہ دیتا ہے. ان عالموں کی اس کام کے اوپر اس کو جائز سمجھ کے کام کرنا نہ لگ جانا میرے بھائیوں. پھر شیطان یہاں پہ آ کے خاموش نہیں ہو جاتا، وہ رک نہیں جاتا، اس کا کام ختم نہیں ہو گیا کہ چلو یہ وہ لوگ نہیں مانیں گے کہ ان کا عمل ہے جو ایمان لے کر آ گئے ہیں، جو ان عالموں کے عمل کو نہیں دیکھتے، ان کے لیے کیا دھوکہ بنایا جائے. تو وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے دوسرے طریقے سے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ تصویریں نہیں ہیں جس کا منع تھا، وہ تصویریں تو ہاتھ سے بنائی جاتی تھیں، اور یہ تو کیمرہ ہے، کیمرے میں تو عکس آتا ہے، عکس ایک کلک کرو ایک عکس آتا ہے اور اس سے تصویر بنتی ہے. جیسے پانی میں عکس آ جاتا ہے، جیسے شیشے میں عکس آ جاتا ہے، یہ تو عکس ہے. تو اس نے لفظ سے، کیسے؟ مصور سے. مصور تو اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے تصویر بنائے جائے. میرے بھائیوں ایسا دھوکہ دیا اس نے. تو آج ہمارے سامنے اللہ کا دین بالکل واضح ہے، اور ہم خود اپنے آپ کو مسلم کہلانا پسند کرتے ہیں. تو مسلم، لفظ مسلم یہ سلم سے بنا ہے، جس کے معنی سلامتی کے ہیں. اور مسلم اس کو کہتے ہیں جو شخص سلامتی کو قبول کرے، جو فرما برداری میں آ جائے، جو فرما بردار بن جائے. اس میم کی وجہ سے سور کہتے ہیں تصویر کو، جب اس سور کے ساتھ میم لگتا ہے تو بن جاتا ہے مصور، یعنی تصویر بنانے والا. اب وہ چاہے جیسے بنائے. کل کو انسان اگر گڈھے ہاتھ سے کھودتا تھا اور آج اگر مشین سے کھودتا ہے تو کیا وہ انسان اس کے اندر شامل نہیں ہے؟ مشین کو چلانے والا تو انسان ہی ہے، اس کیمرے کو چلانے والا تو پیچھے انسان ہی ہے. وہ کیمرہ خود بخود نہیں چلتا میرے بھائی. اور یہ جو عکس کا دھوکہ دیا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ شیطان نے دھوکہ دیا بھی کس کو ہے؟ جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جنہوں نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا ہے، ان کو اس عکس سے دھوکہ دیا ہے. اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے دین پر آ کے ان کی ساری سمجھ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو، پانی میں عکس یا شیشے میں عکس صرف اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کے سامنے رہا جائے. جیسے اس کے سامنے سے ہٹا جائے وہ عکس بھی ختم ہو جاتا ہے. جبکہ تصویر انسان کے مرنے کے بعد بھی دیکھی جا سکتی ہے، کئی سالوں کے بعد بھی دیکھی جا سکتی ہے. کتنا فرق ہے میرے بھائیوں، کیسا دھوکہ دیا اس انسان کو. تو میرے بھائیوں اس کے دھوکے سے بچنا ہے. یہ تو ہے ہی دھوکے باز، آج پھر دھوکہ دے رہا ہے. تبھی تو انسان اس گناہ سے نکل نہیں پا رہا. اگر یہاں سے اس کا وار نہیں چلتا تو پھر وہ ایک اور دھوکہ دیتا ہے. اگلا دھوکہ کیا ہے؟ اس کا ایک اور وار کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تصویریں وہ نہیں ہیں، یہ تو آپ کی اور میری تصویریں ہیں. جو منع تھیں وہ تو بتوں کی تصویریں تھیں جن کی عبادت کی جاتی تھی. ہماری کوئی عبادت تھوڑی کرتا، وہ تو مجسمہ سازی تھی، اس کو منع کیا تھا. یہ تصویریں وہ تو نہیں ہیں، یہ بنائی جا سکتی ہیں. کیسا دھوکہ دیا. لیکن جیسا میں بیان کر چکا ہوں، اللہ کا دین مکمل ہے، کامل ہے، ہر چیز آپ کو مل جائے گی. اس کا دھوکہ چلنے والا نہیں ہے. اس دھوکے کو ہم ایک حدیث کی صورت میں سمجھتے ہیں، صحیح بخاری کی ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا، اس کے اوپر کچھ تصویریں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک روایت کے اندر پردہ بھی آتا ہے، ایک روایت کے اندر تکیہ بھی آتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازے پہ آ کر رک گئے، اندر نہیں آئے. آپ کے چہرے کے پر ناگواری کے اثرات بالکل واضح تھے. جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں توبہ کرتی ہوں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری، ان کی ناراضگی سے کتنے ڈرنے والے تھے وہ لوگ. انہوں نے فوراً توبہ کری ہے. مجھ سے ایسا کیا قصور ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو خریدا ہے تاکہ آپ بیٹھیں اور تکیہ لگائیں. نیت دیکھیں کتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دینے کی نیت ہے، سکون دینے کی نیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والے
قیامت کا دن شدید ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا تم نے جو بنایا ہے اس میں جان ڈالو، اور فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دے ہیں، انہیں اپنے آرام کی فکر نہیں، انہیں اس آرام کی فکر ہے جو دائمی ہے۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کتنے بے خوفی کے ساتھ تصویریں بنائے جا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اپنے گھروں کو ہم تصویروں سے بھرنے ہیں اور وہاں فرشتے نہیں آ رہے ہوں گے۔ کس طرح اس نے دھوکہ دیا کہ وہ مجسمے سازی اور بتوں کی تصویریں، ہم کیا گمان کر سکتے ہیں کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسے تکیے لے کے آئیں گی جس کے اندر بتوں کی تصویریں ہوں، جس کے اندر مجسمے لگے ہوئے ہوں؟ کیا تکیوں کے اندر، پردوں کے اندر مجسمے لٹکائے جاتے ہیں؟ کیا ہماری عقلیں اتنی بھی کام نہیں کر سکتی کہ ہم اتنا بھی سوچ لیں کہ یہ تصویریں، یہ کسی بت کی تصویریں اماں عائشہ لگائیں گی؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اماں عائشہ کے علم کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے بھائی اماں عائشہ نے ایسی تصویریں لگا دی ہوں جس میں بت ہوں، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث سے، صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ کون سی تصویریں تھی۔ اس کے اندر جو لفظ آیا ہے تمثال طائر، اور ایک روایت کے اندر الخیل، طائر کہتے ہیں پرندے کو، مثل تمثال یعنی تصویر تھی کس کی؟ پرندے کی، اور ایک میں گھوڑے کی، گھوڑے اور پرندے کی تصویر تھی۔ یہاں سے بھی دین نے ان کا یہ وار ختم کر دیا۔ صرف اور صرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم غور کر لیں اللہ کے دین کے اوپر، تو ہمیں صحیح چیز مل جائے گی، ہم حق تک پہنچ جائیں گے، اس کا وار نہیں چلے گا۔ وہ یہاں پر ختم نہیں کر رہا میرے بھائیوں، ایک دھوکہ اور دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ کہا جاتا ہے کہ ہر جاندار کی تصویر بنانا گناہ ہے۔ وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں اس کے لیے، اس بار وہ حدیث لے کر آیا، ایک روایت پیش کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ایک مصور سے کہ تو ایسی چیزوں کی تصویر بنا جس میں جان نہ ہو، درختوں کی، پہاڑوں کی تصویر بنا۔ دیکھو آج کی سائنس نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ درختوں کے اندر جان ہوتی ہے۔ جب جاندار چیز کی بنا سکتے ہیں تو پھر کیوں ہم اپنی نہ بنائیں؟ وہ اس سے حدیث کی طرف سے بھی لوگوں کو بزن کرنا چاہتے ہیں کہ حدیثیں تو بس ایسے ہی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا دین ناقص نہیں ہے، یہ ہماری کم علمی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے دھوکے میں آ رہے ہیں۔ ورنہ حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر جو روایت آئی ہے جس سے یہ دھوکہ دیتے ہیں، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ ہیں لیس فی روح، ایسی چیزوں کی تصویر بنا جس میں روح نہ ہو۔ یہ الفاظ نہیں آئے جس میں جان نہ ہو۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کا دین کس طرح مکمل ہے، کس طرح خوبصورتی کے ساتھ باتیں بیان کی ہیں۔ ایسی چیزوں کی تصویر نہیں بنانی چاہیے جس میں روح ہو، ایسی چیزوں کی بنائی جا سکتی ہے جس میں روح نہ ہو۔ تو اس دھوکے میں بھی نہ آئے میرے بھائیوں، اس دھوکے سے نکلیں۔ یہ انسان کتنے بہانے تلاش کرتا ہے صرف اپنے اس دل کو تسکین دینے کے لیے، ویڈیو بناتا ہے۔ وہ تصویریں تو وہ ناجائز ہیں جو اسٹل ہوں، جو رکی ہوئی ہوں۔ یہ تو ویڈیو ہے، حرکت کرتی بھی ہو۔ ایک اور دھوکہ دیا، اپنے ترکش کا ایک اور تیر استعمال کیا دھوکے کا۔ تو میرے بھائیوں، اس دھوکے میں بھی نہ آئیے گا۔ جو لوگ ٹیکنیکل باتوں کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ یہ ویڈیو 21 یا 25 سیکنڈ پر فریم پر چلتی ہے۔ یہ 1 سیکنڈ میں 25 فریم یہ جب تصویر کے نکلتے ہیں تب یہ تصویر ایسا لگتا ہے جیسے ویڈیو چل رہی ہے۔ ہوتی وہ تصویر ہی ہے لیکن اتنی تیزی سے وہ حرکت کرتی ہے کہ ویڈیو لگتی ہے، ویڈیو کا گمان ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو اس طرح بھی دیکھیں تو آج آپ کے سامنے ہے کہ اس ویڈیو کو آپ پوز کر کے، اسٹل کر کے اس میں سے تصویریں نکال سکتے ہیں۔ تو اس دھوکے میں بھی مت آئیے گا میرے بھائیو۔ آج ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، اللہ کا دین تو واضح ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کتنی مثالیں، اس دھوکے میں آنے کے لیے کتنے تیار ہیں ہم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ لوگ کیسے ڈرنے والے تھے، اس کا اندازہ موطا امام مالک کی ایک حدیث سے ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ ابو طلحہ انصاری کی عیادت کو گئے ہیں، وہ بیمار تھے، وہاں سہیل بن حنیف کو بھی دیکھا۔ ابو طلحہ نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا
میرے نیچے سے یہ شطرنجی نکال لو. ایک چادر تھی, اس کو نکالنے کو کہا. سہیل نے کہا کیوں ابو طلحہ؟ ابو طلحہ نے کہا اس میں تصویریں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ تم جانتے ہی ہو. تو انہوں نے کہا یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اگر نقشی ہو کپڑے تو وہ جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ابو طلحہ نے کہا ہاں تم نے سچ کہا, اگر وہ نقش ہو, اس کپڑے کے اوپر نقش ہو تو وہ کپڑا جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, اس میں قباحت نہیں ہے. مگر میری خوشی یہی ہے کہ ہر قسم کی تصویر سے پرہیز کر لو. آپ ذرا سوچیں ان کا گناہوں سے بچنے کا عالم کیا تھا, وہ کس قدر دور رہتے تھے کہ جس میں ذرا سا شائبہ بھی ہوتا تھا اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتے. اور آج ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں گناہ کرنے کے لیے, اس شیطان کے دھوکوں میں آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہمیں دھوکہ دے دے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, آج ہم تصویریں کھینچ رہے ہیں. دو طرح کے انسان ہیں, ایک شخص نے اپنی تصویر کھینچی اور موبائل کے اندر سیو کر لی, گناہ تو اس نے کر لیا. اور دوسرا شخص ایسا ہے جس نے تصویر کھینچی اور اس کو شائع کر دیا, اس کو پبلش کر دیا, اپنے واٹس ایپ کی آئی ڈی پہ اپنی تصویر لگا دی کہ جو کوئی میرا نمبر سیو کرے وہ میری تصویر دیکھ سکتا ہے, جو کوئی میری سوشل میڈیا کی آئی ڈی پر آئے وہ دیکھ سکتا ہے کہ آج میں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, آج میں نے کیا کھایا ہے, آج میں نے کیا پیا ہے, آج میں کتنا حسین لگ رہا ہوں. وہ ساری چیزیں دنیا کو دکھا رہا ہے, لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر باتوں کو بھول گیا. معلوم ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پسے پش ڈالا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ آپ کے سامنے چلتا چلو. جو انسان اپنی تصویروں کو شائع کر دیتا ہے, جس کا اعلان کر دیتا ہے, جو پوری دنیا کے سامنے شو کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کل امت معفن, کہ پوری امت کو معاف کر دیا جائے گا, میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا, الا المجاہرین, سوائے ان کے جنہوں نے اعلانیہ گناہ کیا ہو, جہر کے ساتھ گناہ کیا ہو, اللہ کے سامنے اپنی بغاوت بلند کر دی ہو. ذرا سوچیں کہ اللہ کے سامنے وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہ جو گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے, بلکہ اس کو دنیا کے سامنے شو کر کے اعلانیہ گناہ کر دے. ایسا گناہ وہ کر رہا ہے, ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. تو میرے بھائیوں, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پوری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جنہوں نے اعلانیہ گناہ کیا, وہ امید بھی نہ رکھیں اللہ کی رحمت کی کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے. ذرا سوچیں اس میں کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوا دلایا ہے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے لیے. اگر ہمارا اس گناہ کے شدت کا اندازہ نہ ہو, صحیح مسلم کی روایت کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت آنے کا وعدہ کیا. جب وہ وقت آیا تو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ لکڑی پھینکی اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو تخت کے نیچے ایک کتے کے بچے پہ نظر پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کتا یہاں کب آیا؟ اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دیا جائے. اس کتے کو وہاں سے باہر نکالا. اسی وقت جبریل علیہ السلام گھر میں داخل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کتے نے روکا ہوا تھا جو یہ گھر میں موجود تھا, کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. یہ حدیث ہم نے یقیناً پہلے سنی ہوگی, پڑھی ہوگی. پڑھنے میں سننے میں کوئی اتنی بات کوئی خاص محسوس نہیں ہوتی, لیکن غور کریں, آپ ذرا غور کریں کس گھر میں داخل نہیں ہو رہے جس گھر کے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. آپ کی اور میری کیا اوقات ہے؟ اللہ کا رسول موجود ہے اور جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے صرف ایک کتے کی وجہ سے. لیکن اس روایت کے اندر صرف کتا نہیں ہے,
وہ بھی چیز ہے جس کو آج ہم بڑے شوق سے کر رہے ہیں، یعنی تصویریں۔ جس گھر کے اندر تصویریں ہوں اس گھر کے اندر بھی جبریل علیہ السلام نہیں آتے، جس گھر کے اندر اللہ کا رسول ہو اس کے اندر جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے۔ اور آج ہماری اوقات، ہم اتنے گناہگار اور اللہ کی رحمت کے منتظر بیٹے ہیں، اور اپنے گھروں کو ہم نے تصاویر سے بھرا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تصاویر کھینچ کر ہم میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں، اور وہاں اسٹیٹس کیا لگاتے ہیں کہ میرے بچے میری جان۔ یہ جان، اس جان سے امید رکھتا ہے انسان کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ بڑھاپے میں میرا ساتھ دیں گے۔ یہ امید رکھتا ہے کہ یہ بچے میرے فرما بردار ہوں گے، اور اس کو سکھاتا کیا ہے؟ اس کو سکھاتا اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں سکھاتا ہے۔ اس کی تصویریں کھینچ کر بغاوت کا اعلان کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امیدوار بن کر بیٹھتا ہے۔ پھر جب یہ اولاد نافرمان ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ نافرمان کیوں ہو گئی۔ جب اللہ کی نافرمانیاں اپنے اوپر مسلط کرے انسان اور اپنے بچوں سے یہ امید رکھے کہ یہ میرے فرما بردار ہوں گے، آخر یہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیوں کرتی ہے؟ کس وجہ سے؟ اللہ کی کتاب کی وجہ سے۔ جب وہ اس کتاب کو پڑھتی ہے، فرما برداری کا اسے جب یہ سبق پڑھایا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے کہ اللہ کے مطیع و فرما بردار رہنا اور مطیع و فرما بردار بننے کے لیے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے رہنا، تو جب وہ اس کو پڑھتی ہے، اس کی اولاد اس کو پڑھتی ہے، تو وہ پاتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا، بدتمیزی، نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے، اف نہ کرنا۔ جو حدیث کے اندر جس انسان کا ذکر آیا ہے وہ انسان، مفہوماً بیان کرتا چلوں کہ وہ انسان، وہ دودھ کا پیالہ جس کو لانے میں دیر ہو گئی تھی، وہ اپنے ماں باپ کے پاس لا کے کھڑا ہو گیا، اور وہ سوتے ہوئے ماں باپ کو جگانا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پہلے دینا چاہتا تھا۔ یہ فرما برداری کیسی تھی؟ اسی حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب وہ غار میں پھنسا ہے تو اس نے اس عمل کا اپنے رب کو واسطہ دیا ہے، اس عمل کو وسیلہ بنایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یعنی اپنے ماں باپ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا مسلم بندہ بنتے ہوئے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریے۔ تو ہم اگر اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سکھائیں گے اور امید یہ رکھیں گے کہ یہ بڑے چل کے ہمارا سہارا بنے، تو پھر ہم سے زیادہ بے وقوف انسان کون ہوگا کہ انسانوں کو، اپنے بچوں کو ہم اللہ کی نافرمانیاں سکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں سکھا رہے ہیں، اور ہم یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں۔ آخر کیوں؟ آخر کیا ڈر ہے ان میں جو ہماری فرما برداری کریں گے؟ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے جو اللہ کو اکیلا داتا دستگیر ماننے والا ہے، وہ کر رہا ہے جو بولتا ہے قبروں کو کچی رکھنا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ابو حیاج اسدی سے روایت ہے، مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ تو کسی صورت کو، یعنی تصویر کو دیکھے تو اس کو مٹائے بغیر نہ چھوڑنا، اور کسی قبر کو زمین سے بلند دیکھے تو اس کو برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ آج ہم یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن ایک حصہ یاد ہے، دوسرا حصہ بھول گئے۔ ہم اسی کام کے لیے جس کے لیے بھیجے گئے ہیں، آج اسی کے اندر ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، بلکہ ہم اس کے برابر کے حصے دار بنے ہوئے ہیں، اس کو کرے چلے جا رہے ہیں مستقل بنیادوں پر۔ ایک دن میں کئی گھنٹوں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمتیں انہی لوگوں کے لیے آتی ہیں جو اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کرتے ہیں۔ اس گناہ کے لیے مشکات کی ترمذی سے ایک روایت ملتی ہے بہت خطرناک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی، یعنی آگ کا ایک شرارہ لمبی گردن کی صورت میں نکلے گا۔ اس گردن میں دیکھنے والی 2 آنکھیں ہوں گی، سننے والے 2 کان ہوں گے، اور بولنے والی ایک زبان ہوگی۔ وہ گردن کہے گی کہ میں 3 طرح کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں، یعنی
اللہ نے مجھے اس بات پر متعین کیا ہے کہ میں ان 3 طرح کے لوگوں کو دوزخ میں کھینچ کر لے جاؤں اور لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کر کے عذاب میں مبتلا کر دوں۔ ان میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے ساتھ تکبر کیا، وہ عناد کیا، تکبر کر کے ڈٹ گئے، یعنی دین ان کے سامنے آیا، ظاہر ہو گیا اور انہوں نے اس کو قبول نہ کیا ہو۔ دوسری طرح کے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، یعنی شرک کیا، معبود سمجھ کے پکارا۔ اور تیسرے طرح کے وہ لوگ جنہوں نے تصویر بنائی، تصویر سازی کی۔ اس طرح کے لوگوں پر وہ گردن مسلط ہوگی۔ کیا ہمارے لیے یہ ڈرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کی آگ سے بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ کیا ہم آگ پر صبر کرنے والوں میں ہو گئے ہیں؟ کس طرح ہم اللہ کے فرمان سے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نڈر ہو گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، اس دور کے اندر اس سے بچنا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر یہ کہے گا کہ اگر تم گروپ فوٹو بنا رہے ہو تو مجھے مت لیں، میں یہ کام نہیں کرتا، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جب اس کا بائیکاٹ کرے گا، جب وہ اس چیز کو بیان کرے گا کہ میں یہ کام نہیں کرتا، تو وہ یہ کہیں گے کہ کس دور کی باتیں کرتے ہو؟ آج تو دور ہی میڈیا کا ہے، کس دقیانوسی دور کی باتیں کرتے ہو؟ تو وہ شخص اجنبی ہو جائے گا، بالکل اجنبی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہی لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اجنبی ہو جائیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کے اندر ہمیں قول ملتا ہے کہ بدع الاسلام و غریبا، کہ جب اسلام آیا تھا تو غریب تھا، بالکل اجنبی تھا، اسے کوئی اپنانے والا نہیں تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، دوبارہ ایسا آنے والا ہے کہ وہ دوبارہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، اس کو اپنانے والا کوئی نہیں ہوگا، جو اس کو اپنائے گا وہ خود اجنبی ہو جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرْبَىٰ، کہ ایسے ہی غریب لوگوں کے لیے، ایسے ہی اجنبی لوگوں کے لیے جو دین کے لیے خود اجنبی بن جائے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود اجنبی بن جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا اس موضوع کا صرف ایک ہی مقصد تھا۔ اس موضوع کو سننے کے بعد اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ بات صرف میرے لیے بیان کی گئی ہے، اس بات میں صرف مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، یہ مجھے تصور کر کے یہ بات کی گئی ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو میرے بھائیوں یہ بات آنی بھی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے اندر ایسی خامی موجود ہو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس کا مخاطب میں ہوں۔ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے اللہ کی کتاب پڑھتے وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے وقت کہ اس میں میرے لیے کیا حکم ہے، تب جا کے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ سکوں گا۔ آج اس موضوع کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچ سکیں اور اس آگ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، چاہے ہم اس کے لیے اجنبی بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات لمات 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 لمات